لہٰذا وہاں انہوں نے سفر کا اختتام کر لیا اور بڑے بڑے باکمال لوگوں سے ملاقات کی اور تحصیل علوم و تدریس کا سلسلہ شروع کر لیا۔ چاروں اماموں کی کتب دینیہ کا اصولاً اور فروعاً مطالعہ کیا اور ایسی کوششیں کی کہ ان میں سے ہر ایک میں اجتہاد کا مقام حاصل کر لیا، یعنی وہ اس قدر ماہر علوم ہو گئے کہ ان کا اجتہاد کا ملکہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کی پیروی کر کے حنفی طریقہ ہی اختیار کیا، مگر عمل میں ہمیشہ احتیاط کرتے رہے۔ ان کا بڑا خیال تھا کہ جو کچھ نفس سرکش کو مشکل ہو وہی ہو۔ اسی عرصے میں علم ظاہری سے علم معنوی کی طرف گزر ہوا۔ آپ نے بہت سی کتب تصوف اور علم اشراق کی پڑھی اور عمدہ اور اعلیٰ قسم کی تصانیف جن میں منطق اور الہیات تھی ان کا شوق سے عمیق مطالعہ کیا، خصوصی طور پر حقائق شیخ محی الدین عربی اور شیخ ابن قارض اور شیخ صدر الدین قونوی اور بہت سے اہل حال اور اہل قال کی تصانیف نظر سے گزری۔ نئے نئے نکات کا عقد حل ہوا اور دل سے کئی غلط فہمیاں دور ہوئیں۔ شیخ مبارک کے لیے یہ بڑا ہی سنہری دور تھا کہ اس نے خطیب ابو الفضل گازرونی کے ہاں ملازمت اختیار کر لی اور انہوں نے اس کی اہلیت اور دانش مندی کو بڑے غور سے اعزاز دیا، اور انہوں نے مردم شناسی اور آدم شناسی کا فراخ دلی سے ثبوت دیتے ہوئے عالی ظرف ظاہر کیا۔ انہوں نے اس کو بہت سی معقولات کا علمی سرمایہ دیا اور انہوں نے ہزاروں باریکیاں، تجرید، شفا، اشارات، تذکرہ اور ایسے ہی علوم کی کھولی۔ شیخ مبارک شیراز سے گجرات آئے تھے، چنانچہ انہوں نے اس ملک میں علم و حکمت کا خزانہ تقسیم کیا اور دانش و دانائی کو نئی روشنی دی۔ انہوں نے انبوہ زمانہ کے بے شمار دانش مندوں اور علماء اور فقہا سے ملاقات کر کے ان سے فیضیاب ہوئے اور ان سے بہت کچھ علمی فنون اور نقاط کو حل کرنے کے طرائق سیکھے، مگر اصل میں انہوں نے علوم حقیقی اور جنون عقلی میں حضرت مولانا جلال الدین دبائی کی شاگردی اختیار کی تھی۔ وہ بڑے اعلیٰ پائے کے عالم اور علوم و فنون میں کمال آخر رکھتے تھے، تو شیخ مبارک نے زمانے بھر کے علماء اور فقہا سے علوم حاصل کر کے دسترس حاصل کر لی تھی اور وہ باکمال صلاحیت کے مالک شخصیت کے حامل ہو گئے۔ شیخ مبارک نے گجرات میں عالموں اور فدا رسیدہ بزرگوں کی خدمت میں رہ کر سعادتوں کے خزانے حاصل کیے اور تصوف کے کئی سلسلوں کی سند حاصل کی۔ شیخ عمر ٹھٹوی کی خدمت سے بڑا نور علم حاصل کیا اور سلسلہ کبرویہ کا چراغ روشن ہوا۔ وہاں ایک شیخ یوسف مجذوب کبرویہ جو کہ ولی کامل تھے، ان کی خدمت میں بھی حاضر ہو کر فیضیاب ہونے لگے، اور ان کی صحبت سے خیالات میں یہ تبدیلی آئی کہ علمی معمولات کو چھوڑ کر علوم حقیقی کا رخ کیا جائے اور دریائے شور کا سفر اختیار کیا جائے۔ مگر شیخ موصوف یوسف مجذوب نے فرمایا کہ دریا کے سفر کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو چکا ہے، بلکہ آگرہ میں جا کر ڈیرے لگاؤ۔ اگر وہاں تمہارا مقصد پورا نہ ہو تو ایران اور توران کا سفر اختیار کرو اور جہاں کا حکم ہو وہاں جا کر قیام کرو اور اپنی حالت علوم رسمی کی چادر کا پردہ کر لو۔ یہ ان کی قسمت کے عروج کا پہلا دور تھا، جب وہ 6 محرم 950 ہجری کو آگرہ پہنچے۔ شیخ مجذوب علاء الدین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اس شہر میں مستقل قیام کرو اور سفر کا خاتمہ کر دو، اور اس نے ایسی بشارتیں دیں کہ وہاں سے ان کا قدم اٹھانا یا روانہ ہونا مناسب نہ سمجھا۔ چنانچہ شہر کے مقابل میں دریائے جنا کے اس پار کنارے پر 4 باغ کی بستی تھی، وہاں میر رفیع الدین کے ہمسائے میں قیام کر لیا، جو کہ ایک قریشی گھرانہ تھا جو کہ علم و حکمت کے سرمائے سے مالا مال تھا۔ وہاں شیخ مبارک نے شادی کر لی۔ چند موصوف محلے کے رئیس تھے، ان کے رہنے کو غنیمت سمجھا اور لوگوں سے آشنائی ہوئی جو کہ دوستی میں بدل گئی۔ گرمجوشی اور ربط شغف، وہ صاحب دولت اور صاحب دستگاہ تھے۔ انہوں نے اپنے رنگ میں ملانا چاہا، مگر انہوں نے نہ اتفاق کیا بلکہ انکار کر دیا اور توکل کے آستانے کو چھوڑنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ ان کے اندر حق شناسی کے شغل تھے اور ظاہری طور پر درس و تدریس کے دل دادا تھے، جس کو جاری رکھنا ضروری سمجھتے تھے۔ 954 ہجری میں جب سید موصوف کا انتقال ہوا تو شیخ مبارک نے پھر گوشہ عزلت اختیار کر لیا۔ ان کا بڑا کام یہ تھا کہ وہ ہر وقت باطن کو صاف کرتے رہتے اور ظاہر کو پاک رکھتے تھے، کسی سے بات چیت نہ کرتے، خواہش نفسی کی زبان کا دلی اپنی خواہش کا احترام نہ کرتے۔ اگر کوئی ان کے مقتدروں میں سے کوئی نظر و نیاز لاتا جو کہ ان کے خلوص کا مظاہرہ ہوتا تھا تو صرف ضرورت کے مطابق رکھ لیتے اور بقایا از ضرورت کو ان کو واپس کرتے، اور اگر لوگ رکھنے کے لیے اصرار کرتے تو ان سے معذرت کرتے اور ان کے ساتھ کسی قسم کی محبت روا نہ رکھتے۔ ان کی شہرت کو چند دنوں میں ہی 4 چاند لگ گئے اور ہر ایک نے آپ کے دروازے پر آ کر دستک دینا شروع کر دی۔
تمام دانشور اور عقل مند آدمیوں نے آپ کے آستانے کا رخ کر لیا اور جمع رہتے۔ مگر دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں بعض ان کی شہرت سے جلنے والے تھے جن کو حاسدین کا نام دیا جاتا ہے۔ انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی۔ ان میں بعض نے تو اپنے اختلافات ختم کر لیے اور بعض الگ ہو گئے، مگر شیخ مبارک بالکل ہی بے نیاز شخص تھا۔ اس کو ان لوگوں کے تعلقات اور حالات کا کوئی فکر نہ تھا۔ اس نے ان کے اس عمل سے ذرا برابر بھی محسوس نہ کیا، نہ اس کا کوئی رنج محسوس کیا اور نہ ان کے جلنے سے وہ خوشی محسوس کرتا۔ شیر شاہ اور سلیم چشتی نے چاہا کہ یہ خزانہ شاہی سے کچھ حاصل کرنا چاہیں تو ان کو عطا کیا جائے اور جاگیر مقرر ہو جائے، مگر اس مرد قناعت پسند نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ تو توکل کے بندے تھے۔ اس سے آپ کی ترقی کو اور روشنائی ملی اور عزت اور احترام کو شان بخشی ہوئی۔ لوگوں کی نگاہ میں بڑی آؤ بھگت پڑی۔ ان کی پرہیزگاری اور احتیاط کا یہ حال تھا کہ بازار میں کہیں سے گانا سن لیتے تو وہاں سے فوری طور پر بھاگ جاتے، تاکہ ان کے کانوں میں گانے کی آواز نہ پڑے اور وہ گنہگار نہ ہو جائیں۔ اور ان کے چلنے کا یہ خاص طریقہ تھا کہ ان کا دامن اونچا اور پائجامہ اونچا کر کے چلتے تھے، تاکہ ان کا پائجامہ ناپاک یا پلید نہ ہو جائے اور پرہیزگاری اور عبادت میں خلل محسوس نہ کریں۔ اگر کوئی شخص محفل یا مجلس میں نیچا پائجامہ پہن کر آئے تو جتنا پائجامہ بڑا نیچے ہوتا اس کو کاٹ دیتے۔ لال کپڑوں کے بڑے مخالف تھے۔ اگر کسی کو پہنے دیکھ لیتے تو ناراض ہو کر اس کے لال کپڑے اتروا دیتے تھے۔ اس حالت کو دیکھ کر ظاہر پرست اور بول ہوس لوگ بڑے چلے آتے اور بہت ہی گھبراتے تھے، کیونکہ اس انداز سے ان کی مجلس اور مباحثوں کے جھگڑے اور دکانداری کی چمک روشن نہیں ہوتی تھی۔ البتہ حق کی بات کرنے اور بدکاروں کی ملامت کرنے میں وہ بالکل نرمی یا کمی نہ کرتے، اور جو کچھ بھی حق ہوتا اس کو بیان کرتے۔ جو کچھ وہ دیکھتے اس کے مطابق وہ حق کی صورت میں کہہ جاتے۔ اس سلسلے میں وہ بڑے چھوٹے، امیر غریب کی قطعاً پرواہ نہ کرتے، جس کی وجہ سے بعض لوگ ان سے خوش نہ ہوتے اور بعض سمجھدار اور عقل مند صاحب لوگ ان کی بڑی قدر بھی کرتے تھے۔ چونکہ محض ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا ہی ثمرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بنا رکھا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خدمات کا صلہ ہے کہ وہ جس کو مرضی عزت عطا فرمائے اور جس کسی کو وہ بے عزت کر دے، چونکہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ ذلیل نہیں کرتا، وہ تو ایک مہربان اور رحیم ہستی ہے۔ اس دور کے چند علماء اور فضلاء ایسے تھے جن کو شاہی دربار میں دخل تھا، اور وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے بڑے ہی اہمیت کے حامل افراد تھے۔ ان شخصیات میں مخدوم الملک، عبداللہ سلطان پوری ہمایوں، شیر شاہ، سلیم چشتی، شیخ عبد النبی اس دور میں درباروں میں شریعت کے مالک تصور ہوتے تھے۔ اس وقت شیخ عبد النبی کی اس قدر تعظیم کی جاتی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی عزت و احترام تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے علمی کمالات اور درباری زور کے تحت اپنے درس و تدریس، مسجدوں کی امامت، خانقاہوں کی نشست اور مجلسوں کے وعظوں سے دلوں کو قابو میں کر رکھا تھا۔ لوگ ان کے گرویدہ ہو چکے تھے، اور اس وقت ان کا عوام میں اس قدر اثر و رسوخ اور زور تھا کہ اگر وہ چاہتے تو احکام سلطنت پر مخالف شرع کا کوئی فتویٰ بھی لگا دیتے تو لوگ اسی وقت ان کا تختہ الٹنے پر تل آتے تھے۔ انہی کی معرفت اکثر کام بادشاہی رعایا سے آسانی سے نکل آتے تھے۔ ان مصلحتوں پر نظر رکھتے ہوئے بادشاہ وقت بھی ان کا احترام کرتے تھے اور ان کے ساتھ نرم رویہ رکھا جاتا تھا۔ گویا اس وقت یہ حضرات حکومت پر پوری طرح حاوی تھے۔ ان کے احکامات کے مطابق فیصلے مقدمات کے صادر ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب یہ لوگ بادشاہوں کی محفل کو برخاست کر کے اٹھتے تو بڑے ارکان سلطنت اور بعض اوقات خود بادشاہ ان کے لب فرش تک پہنچانے آتے، اور بعض اوقات خود بادشاہ وقت موقع پر ان کے سامنے جوتیاں سیدھی کر کے رکھتا۔ شیخ مبارک ان لوگوں کو خاطر میں نہ لاتا تھا، بلکہ ان کی قطعاً پرواہ نہ کرتا، اور اس کی بے اعتنائی کا یہ عالم تھا کہ کہتا تھا کہ یہ ملا ملوانے دسترخوانوں کی مکھیاں ہیں، یعنی یہ تو صرف کھانے کے بھوکے ہیں، اور یہ ہر وقت عام علماء بیان مسائل اور فتاوی میں ملائے مخدوم اور شیخ صدر کا منہ دیکھتے ہوں گے۔ تو شیخ مبارک ان کے کردار کشی کرتے ہوئے بالکل پرواہ نہ کرتے، اور یہ بالکل سچ بھی تھا کہ جس کا علم و عمل ہر وقت حق پرستوں کا دائرہ گرد رکھتا ہو اور خود دنیا کی دولت اور جاہ و منصب کی ہوس نہ رکھتا ہو، اسے کیا ضرورت ہے کہ جس گردن کو خدا نے سیدھا پیدا کیا ہے اسے اوروں کے سامنے ذلیل کرے اور ان کے سامنے جھکائے جو کسی کام کے لوگ نہ ہوں، اور وہ رائے جسے قدرت سے آزادی کی سند ملی ہے اسے دنیا کے لالچ کے لیے نااہلوں کے ہاتھ بیچ ڈالے۔ ان حالات میں اگر کسی غریب ملا یا مشائخ پر مخدوم یا صدر
کوئی بھی سخت قسم کی گرفت کرتا تو وہ بیچارہ بے بس ہو کر شیخ کے پاس امداد کے لیے آتا، تو شیخ مبارک کی شوخ طبیعت کا یہ ترا تھا کہ وہ مسجد میں ہی بیٹھے بیٹھے اس مظلوم کو ایک ایسا نکتہ بتا دیتے، وہ جا کر جب جواب پیش کرتا تو حریف کبھی فقہ کی بغل جھانکتے یا پھر حدیث کا سہارا لیتے، مگر کہیں سے ان کو جواب نہ مل پاتا، اور ایسی ایسی باتوں سے رقیب ہمیشہ اس کی طاق میں لگے رہتے اور غلط رنگ کی تہمتوں سے طوفان برپا کرتے رہتے۔ چنانچہ ابتدا میں مہدویت کی تہمت انہوں نے شیخ مبارک پر لگائی، جبکہ اس تہمت کی اصلی وجہ یہ تھی کہ شیر شاہ کے عہد میں شیخ علائی مہدوی ایک فاضل تھے۔ وہ جس طرح علم و فضل میں صاحب کمال تھے، اسی طرح پرہیزگاری میں بھی حد سے بڑھے ہوئے تھے، اور حدت طبع نے اس کی سحر بیانی کو آتش زبانی کے درجے تک پہنچا دیا تھا۔ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شیخ مبارک ان کے معتقد یا مرید تھے یا تاریخ ہند اس بارے میں خاموش ہے، لیکن خواہ اس وجہ سے کہ طبیعت میں ہم جنس طبیعت کی عاشق ہوتی ہے اور ہم جنس طبیعتوں میں مقناطیسی کشش ہے، خواہ اس سبب سے کہ مخدوم الملک ان کے قدیمی رقیب ان کے دشمن ہو گئے تھے اور شیخ مبارک اکثر مجلسوں اور مارکوں پر اس کی رفاقت میں شامل ہوئے اور اپنے جلسوں میں بیٹھتے تھے تو حریفوں پر لطیفوں کے پھول پھینکتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ علائی بیچارے مارے گئے اور ان کو دشمنوں نے مفت میں بدنام کرنا شروع کر دیا۔ پہلے ہمایوں کا دور حکومت تھا اور اس کے بعد شیر شاہ اور سلیم شاہ کا دور اقتدار آیا۔ ان کے دور میں ملک میں بڑے تغیرات رونما ہوئے، جس کی وجہ سے عوام کو بڑی پریشانیاں لاحق ہوئیں۔ ان پریشانیوں کے اضافے کی ایک وجہ تو علماء زمانہ کا شاہی دربار پر زور بھی تھا، جس کی وجہ شیخ مبارک تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی بسر کرتے رہے، کیونکہ وہ دنیا دار بزرگ نہیں تھے، مگر وہ اپنی زبان اور رفتار میں حقیقت کا اظہار ضرور کرتے رہتے۔ ہمایوں کا جب دوسرا دور آیا تو اس کے حالات نے بھی کروٹ لی اور شیخ مبارک نے اپنے مدرسے کو رونق بخشی۔ اس کے ساتھ ایران اور ترکستان کے دانا لوگوں نے بھی ساتھ دیا، جس کی وجہ سے علوم و فنون میں بڑا چرچا ہوا اور ان کے مدرسے کی بھی بڑی شہرت ہوئی، مگر قضاء الہی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی دور میں ہمایوں بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور بغاوت کی حالت میں مدرسوں کی رونق ماند پڑ گئی، لوگ بیکار ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے اور کچھ شہر چھوڑ کر باہر نکل گئے، مگر شیخ کو اس قدر شہرت حاصل ہو گئی تھی کہ ہیمو بھی ان سے رابطہ کرنے پر مجبور ہو گیا اور اس نے بھی اس سے راہ و رسم پیدا کر لیے، اور شیخ مبارک کی سفارش پر اکثر اشخاص کی جاں بخشی اور مخلصی بھی کر دی، مگر اس سے بھی بات نہ بن سکی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ملک میں قحط پھوٹ پڑا اور تباہی عام خلقت پر اور خاص لوگوں کے لیے خصوصاً ارزاں ہو گئی، گھر اور گھرانے فنا ہو گئے اور اس قدر ملک میں ویرانی ہوئی کہ چند گھر بچ گئے، مگر شیخ کے گھر میں افراد کی بھرمار تھی، یعنی ان کے اکیلے گھر میں 70 افراد موجود تھے، مگر وہ قناعت اور صبر و ضبط سے اس قدر بے پرواہی سے گزران کرتے تھے کہ شیخ مبارک کی اس بے پرواہی سے گزارے کو دیکھ کر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شیخ مبارک کیمیا گر ہیں، دوسرے کہتے کہ وہ تو جادوگر ہے۔ اس کا یہ حال تھا کہ دن میں صرف ایک سیر ہی غلہ آتا تھا، اس اناج کو مٹی کی ہانڈی میں ابالتے تھے اور اسے آب جوش کو آپس کے افراد میں بانٹ لیتے اور آرام و سکون سے کھا لیتے، اور اس قدر آسودہ اور خوشحال نظر آتے تھے کہ ان کو خوراک کا کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کسی بھی فرد خانہ نے کبھی روزی کی شکایت نہیں کی، صرف سارا دن گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اذکار الہی کا سلسلہ جاری رہتا اور ہر وقت کتاب الہی کی تلاوت زبان پر جاری رہتی۔ جب شہنشاہ اکبر اعظم کا دور سلطنت شروع ہوا تو اس میں ہندوستان میں امن قائم ہوا، تو شیخ مبارک کے مدرسے نے دوبارہ ترقی کی راہ لی اور ان کے علوم نقلی اور عقلی کی درس و تدریس ایسی چمکی کہ شیخ مبارک کے نام پر علم و کمال کے طلبگار ہر جگہ آنے لگے تاکہ وہ علم سے فیضیاب ہوں، مگر افسوس کا مقام ہے کہ عالم انسان بھی حسد سے نہیں بچ سکتا، تو درباری علماء میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی اور پرانے علم فروش لوگوں کے اپنے روزی کی فکر لاحق ہوئی، اور ان حاسد لوگوں نے نوجوان بادشاہ اکبر کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ شیخ مبارک کا حاسد آ کر اکبر بادشاہ کو اس کے خلاف باتیں کرتا تاکہ بادشاہ شیخ مبارک کے خلاف ہو کر اسی کو ذلیل کرے اور اس کو کوئی سزا بھی دے اور حاسد لوگ خوش ہوں۔ یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ دنیا جہاں ضروریات کی زندگی حاصل کرنے کا مقام ہے، وہاں ہی اس مقام کو برا بھی کہا گیا ہے، کیونکہ جس وقت کے شیخ عبد النبی صدر اہل حاجت کے لیے درگاہ تھا اور ائمہ مساجد مشائخ کو جاگیروں کی اسناد ان سے ملتی تھیں، تو شیخ مبارک ان تمام سہولیات سے محروم تھے
اور وہ اپنی زندگی میں صدمات ہی کہتے رہے، مگر ان کی مدد کرنے والا سوائے خدا کی قدرت کے کوئی بھی نہ تھا۔ ان حالات میں شیخ مبارک نے مجبور ہو کر روزگار کی تلاش شروع کر دی تاکہ زندگی آرام و سکون سے بسر ہو، مگر اس کے علاوہ ان کے ذہن میں یہ بھی آتا ہوگا کہ میں ان عالم نماز فروشوں میں سے تو نہیں ہوں، بلکہ زیادہ ہی اہمیت کا حامل بندہ ہوں، مجھے بھی ان سے اپنا دم طلب تو کرنا چاہیے، یہ میرا حق ہے اور جسے حاصل کرنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، اس لیے کوشش کرنا فرض ہے، دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے بھی۔ تو ان خیالات کے ساتھ شیخ مبارک شیخ صدری کے پاس گئے۔ اس وقت اپنے بڑے بیٹے فیضی کو ساتھ لے گئے اور شیخ مبارک نے ایک عریضہ لکھا، لیکن ان کی عرضی کو قبول نہ کیا گیا، بلکہ بڑی بے نیازی اور نفرت کی حالت میں یہ جواب دیا گیا کہ یہ رافضی مہدوی ہے، اس کو یہاں سے نکال دو۔ تو حکومت کے کارندے حکم کی تعمیل میں بھاگے، انہوں نے ان کو فوری طور پر وہاں سے نکال باہر کیا، مگر اکبر بڑا ہی دانا، دور اندیش اور سمجھدار بادشاہ وقت تھا، اس کی نگاہیں ہر ایک پر تھیں، جس کی وجہ سے اس بے گناہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا اور نہ اس کو گرفتار کیا اور نہ ہی اسے کوئی سزا دی جا سکتی۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہمایوں کے عہد میں ایرانی ہندوستان میں آئے تو انہوں نے تقیہ کے پردے میں اپنے آپ کو قدرے پوشیدہ رکھا اور وہ لوگوں پر اپنا عقیدہ وغیرہ ظاہر نہ کرتے، تو رفتار زمانہ کے ساتھ ساتھ ان میں چند لوگوں نے اقتدار شاہی بھی حاصل کر لیا، اور یہ بھی امر ہے کہ جب کوئی حریف اقتدار اعلیٰ میں آ جاتا ہے تو اسے اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ ملا مخدوم اور شیخ مبارک ضرور شیعوں سے ملتا ہوگا اور باتوں میں ان کی حمایت بھی کرتا ہوگا، جو کہ دوسرے لوگوں کو ناگوار گزرتی ہوگی۔ علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ یہ بات کوئی ایسی بری بھی نہیں ہے، آخر شیخ مبارک بھی تو ایک انسان ہی تھا، فرشتہ ہی تو نہیں تھا، اس میں کوئی بھی خامی نہ ہو، بلکہ انسان کے ناطے سے اس میں ضرور خامی ہونی چاہیے، چاہے وہ جس قدر بھی پرہیزگار اور تقوی کا قائل ہو۔ لیکن ان کے حریفوں کی یہ حالت تھی کہ وہ با اختیار تھے اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے بڑی بے دردی سے خرچ بھی کرتے تھے۔ اس کی یہ مجبوری تھی کہ اس نے غیروں سے تعلقات استوار کیے اور محبتوں کی یہ پینگیں چڑھائیں تاکہ دشمن کے مقابلے میں استعمال کر سکے۔ شیعہ سنی کے فسادات ایسے منحوس وقت میں شروع ہوئے جن کی مدت 1300 برس کی گزر گئی، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس دوران میں فریقین کے ہزاروں افراد ضائع ہوئے اور دیگر نقصانات بھی ہوئے۔ اس صورت باصلاحیت لوگوں نے فریقین میں صلح صفائی کرانے کی بہت کوششیں کی، مگر یہ سودمند ثابت نہ ہوئی۔ فریقین اپنے اپنے موقف پر اکڑے رہے اور انہی فسادات کے عالم میں اپنا نقصان کرتے رہے۔ لیکن جب اکبری سلطنت میں فروغ ظاہر ہوا تو 967 ہجری میں شیخ مبارک کے مدرسے پر بھی دانش و داد کا علم بلند ہوا، مگر اہل حسد کی آگ بھڑکتی رہی۔ چنانچہ شیخ مبارک اپنے بڑھاپے اور علم و فضل کے نشے میں اور ان کے جوان سال بیٹے جوش علم و جوانی میں بے خبر بیٹھے تھے کہ دشمنوں نے ایک اور سازش تیار کر لی، اور اس کے سبب سے شیخ کو ایسی خطرناک مصیبتیں اٹھانی پڑی کہ دل امان امان کرتا تھا۔ گویا شیخ مبارک علماء حاسدین کی سازشوں میں گھر چکے تھے، جن سے ان کا نکلنا محال نہیں تو مشکل ضرور تھا، مگر پھر بھی باہمت اور حوصلہ مند شخص تھا۔ وہ برابر ان دشمنوں کا علمی نقاط کے تحت مقابلہ کرتا رہا تھا۔ اب وہاں سے روانہ ہونے کے علاوہ ان کا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خدا خدا کر کے اس خوفناک جگہ سے نکلے۔ اللہ کی قدرت کے جہاں بھی گئے کوئی نہ کوئی بلائے ناگہانی ان کے تعاقب میں رہی۔ گھبراہٹ کی دوڑ تھی اور بغیر تعین منزل مقصود تھی، گویا کہ اندھوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ تو اس عالم میں ایک باغبان ملا تو اس نے انہیں پہچان لیا۔ وہ سب گھبرا گئے کیونکہ وہاں کوئی تسلی دینے والا بھی نہ تھا، مگر اس باغبان نے انہیں بڑی تسلی دی۔ وہ انہیں اپنے گھر لے گیا اور اس نے اچھی طرح ان کی حال پرسی کی۔ اس نے انہیں وہاں رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ وہ جگہ ان کے پسند کی تھی۔ تمام افراد کو تسلی ہو گئی کہ 1 ماہ سے بے چین اور فکر مندی میں گزارا ہے، اب تو اللہ تعالیٰ نے آرام عطا فرمایا تو یہاں سکون میسر ہو۔ تو اپنے دوستوں اور مخلصوں کو بھی رابطہ کیا، ان کو خطوط لکھے، جس کی وجہ سے ان کو بھی ان کی حالت زار کی اطلاع مل گئی، اور لوگوں نے بھی ان کی رہائی کی تدبیریں سوچنی شروع کی۔ پھر انہوں نے وہاں سے بیچارگی کی حالت میں آگرہ کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ بہرحال معقول لوگوں کی طرح انتظامات کر کے رات کو وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن اس سفر میں ان کا کوئی راہبر نہ تھا، جس کی وجہ سے بھٹکتے پھرتے رہے۔ جب 981 ہجری میں اکبر اعظم نے گجرات فتح کیا اور واپس آ گیا تو پرانی رسم کی خاطر تمام علماء مشائخ اور رؤسا مبارکباد کے لیے حاضر ہوئے۔ ان میں شیخ مبارک بھی شامل تھا۔ اکبر اعظم بادشاہ کو علمی تحقیقات کا بہت شوق تھا، اس کے لیے زبان عربی کا جاننا بہت ضروری تھا، اس لیے خیال ہوا کہ عربی زبان سیکھی جائے۔ تو لڑکوں نے کہا
کہ ہمارے شیخ مبارک کو جو عربی پڑھانے کا ڈھب ہے وہ ان مسجد کے ملاؤں میں سے کسی کو نصیب نہیں ہے۔